بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 24 پارے کا آخری پاؤ اور 25 پارہ مکمل تلاوت کیا ہے۔ تو آج کے درس کا آغاز ایک بہت ہی پیارے واقعے سے کرتے ہیں جو سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیت کریمہ ہے سورۃ دخان کی 37 نمبر، اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم۔ اس آیت کریمہ میں واقعہ تو پورا بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس کے سیاق میں جو واقعہ ہے وہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قوم تبع کا ذکر کیا۔ تو تبع جس طرح کے کیسر و کسرا بادشاہ تھے، تو یمن اور حضرموت کے جو بادشاہ تھے ان کو تبع کہا جاتا تھا۔ تو ان میں سے ایک بادشاہ تھا، یہ سرکار کے زمانے سے 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ بادشاہ جو مسلمان ہو گیا تھا اس قوم میں سے، باقی مسلمان نہیں تھے، لیکن ایک بادشاہ مسلمان ہوا تھا۔ تو وہ بادشاہ کہتے ہیں جب مدینہ جو اس ٹائم یثرب تھا اس علاقے سے گزرا، اس ٹائم چھوٹی سی بستی تھی، ظاہری بات ہے، تو وہاں سے جب گزرا تو اس کے ساتھ علماء کا ایک قافلہ بھی تھا۔ تو علماء نے اس تبع سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ آخر الزمان نبی کا ہجرت کا مقام ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہجرت کر کے یا اس مقام پر آئیں گے۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس مقام پہ ٹھہر گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں۔ پھر اس نے خط لکھا سرکار کے نام کا، یہ 1100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے خط لکھا سرکار کے نام کا کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت کیجیے گا۔ اس نے یہ خط ان علماء کو دیا۔ علماء نے بادشاہ سے کچھ علماء نے بادشاہ سے اجازت لی کہ بادشاہ ہمیں اجازت دیں، ہم اسی مقام پر رہ جائیں، ہو سکتا ہے اسی زمانے میں یا کسی زمانے میں سرکار آ جائیں اور ہمیں ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو اس نے انہیں اجازت دے دی اور انہیں مکانات تعمیر کر کے ساری سہولیات دے دی۔ وہ علماء کا قافلہ وہاں رہ گیا۔ بادشاہ نے ذمہ لگایا کہ تم یا تمہاری آنے والی نسلیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیں، ان کا دیدار کریں، تو یہ خط میری امانت ہے، یہ ان تک پہنچا دینا۔ تو کہتے ہیں کہ دور گزرتا رہا تو 1000 سال گزرنے کے بعد جب سرکار قباء کے مقام پر تشریف لائے اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آئے، تو حضرت ابو ایوب انصاری انہی علماء کی نسل میں سے تھے، انہی کی خاندان میں سے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ کی خدمت میں وہ تبع بادشاہ کا خط پیش کیا جو 1100 سال پہلے کا لکھا ہوا تھا، آج بھی وہ خط موجود ہے۔ تو انہوں نے یہ خط پیش کیا۔ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، یہ خط پڑھ کر سنائیے سب کو۔ تو حضرت علی نے وہ خط سب کے سامنے پڑھ کر سنایا، تو سرکار نے ان کے ایمان کو بھی قبول کیا اور ان کی شفاعت کی درخواست کو بھی قبول کیا۔ تو اس واقعے کا ذکر اشارہ قرآن میں قوم تبع کا کیا گیا ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت ہے 67 نمبر، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن وہ سخت دن ہوگا کہ جس میں جتنے بھی خلیل ہوں گے، تمہارے پیارے دوست ہوں گے جو دنیا میں تم سے بچھڑتے نہیں، لیکن قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہوں گے سوائے ایک ٹولے کے، اگر تم انہیں اپنا دوست بنا لو گے۔ اللہ نے فرمایا الا المتقین، کہ اگر تمہارے دوستوں میں سے کوئی متقین ہیں تو وہ قیامت کے دن تیرا ساتھ دیں گے، تیرا خیال رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی جتنی گہرے دوستی ہے، قیامت کے دن اس دوستی کا کیا ہوگا کہ وہ دشمنی میں رشتہ بدل جائے گا، لیکن ایک متقین کی دوستی ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ این المتحابون بجلالی، کہ وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ این المتحابون بجلالی الیوم اظلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں انہیں آج قیامت کے دن اپنے خاص سایہ شفقت میں رکھوں گا، سایہ رحمت میں رکھوں گا، کہ جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی سایہ رحمت میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور سرکار کی ایک اور حدیث ہے، یہ تو حدیث قدسی تھی، سرکار کی ایک اور حدیث ہے جو بہقی میں روایت کی گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ لو ان عبدین تحابا، اگر دو بندے کوئی بھی ہوں، اگر وہ محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، تحابا فی اللہ ہے، لیکن محبت کی بنیاد کیا ہو؟ محبت کی بنیاد کوئی کاروبار نہ ہو، کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، بلکہ محبت کی بنیاد فی اللہ ہے، وہ اللہ کی رضا ہو،
کہ دونوں اللہ کے پیارے بندے ہیں. تحابا فی اللہ احد فی المشرق، سرکار نے فرمایا اگر ایک بندہ مشرق میں رہتا ہے والآخر فی مغرب، اور دوسرا بندہ مغرب میں رہتا ہے، لجمعہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن مشرق اور مغرب کے ان دو بندوں کو جمع کرے گا، اور یقول، اور وہ کہے گا ھذا الذی کنت تحبہ فی، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ تم دنیا میں میری وجہ سے محبت کیا کرتے تھے. تو آج ہماری دوستیوں کی کئی بنیادیں ہوتی ہیں. ہم کاروبار بنیاد پر دوستی لگاتے ہیں، ہم خاندان کی بنیاد پر دوستی لگاتے ہیں، کلاس فیلوز کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، جہاں کمانے کے لیے جاتے ہیں وہاں دوستیاں بن جاتی ہیں. لیکن ایسی دوستیاں ضرور لگانی چاہیے کہ جو قیامت کے دن کام آ سکیں. وہ دوستیاں اولیاء کی دوستیاں ہیں، وہ دوستیاں علماء کی دوستیاں ہیں، وہ دوستیاں، وہ تعلقات متقین کے ساتھ ہیں. کسی ایک متقی سے، کسی اپنے علاقے کے بندے سے، کسی ولی اللہ سے بنا کر رکھو تاکہ قیامت کے دن وہ دوستی تمہارے کام آ جائے. جب شفاعت کا باب کھلے گا سرکار کی شفاعت کے بعد، تو اولیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے. تو کم از کم یہ ہے کسی کے تم کھاتے میں لگ جاؤ گے، قیامت کے دن کوئی تمہاری شفاعت کر لے گا. سورۃ زخرف کی آیت 37 نمبر 36 نمبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جسے پرواہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی کہ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اللہ کے کوئی احکامات بھی ہیں، کوئی ذکر اذکار بھی ہیں، جو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے گا تو ہم بھی اسے بھلا دیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ نقید لہ شیطان، کہ ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو اسے بھٹکاتا رہے گا. اور پھر یہ ہے کہ یحسبون، وہ تو گمان کرے گا کہ انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ میں سے ہے، لیکن شیطان اسے بھٹکاتا رہے گا، اسے گناہ میں ملوث کراتا رہے گا، اسے اس چیز کا ہوش ہی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے ذکر سے غافل رہنے کی سزا دنیا میں ملے گی، آخرت میں جو ملے. لیکن دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ بھی اسے بلا دیتا ہے، اور مزید یہ ہے کہ گناہوں کی دلدل میں وہ چلا جاتا ہے. سورۃ شورى کی آیت 20 نمبر، اللہ نے فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منھا. اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں نیکی کرتا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اب دو چیزیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اپنا اجر دنیا میں لے لے، یا پھر یہ ہے کہ اپنا اجر اللہ کے ذمے رکھے جو اسے قیامت کے دن ملے. دو چیزیں ہوں گی. تو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ، آیت کریمہ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا اجر دنیا میں ہی اسے مل جائے، شہرت کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دے دیں گے، اسے دے دیں گے. لیکن کیا ہوگا کہ آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے، لوگوں سے کچھ نہیں طلب کرتا، دنیا میں کچھ طلب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت میں اس کا اجر محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے وہ اجر عطا فرمائے گا. سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن لیلۃ مبارکہ اس کا نام دیا گیا کہ اس رات میں نازل کی گئی. اب یہ کون سی رات ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ قول یہی ہے کہ یہ شب قدر کی رات بنتی ہے، اس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا. اب دیکھیں کہ اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ مقامات اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو باقی اوقات اور مقامات سے ہٹ کر ہوتے ہیں. کچھ مقامات ہوتے ہیں جو بابرکت ہوتے ہیں، اور کچھ اوقات ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتے ہیں جو بابرکت ہوتے ہیں. اللہ نے اس رات کو لیلہ مبارکہ کا نام دیا کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. اب آپ خود سمجھیے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلہ مبارکہ ہے، اور جس رات میں صاحب قرآن نازل ہوئے، صاحب قرآن کی پیدائش ہوئی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہی مبارک اور بربرکت رات ہو سکتی ہے اس امت کے لیے، گزری ہوئی امتوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے. سورۃ حامی مسجدہ کی آیت کریمہ 34 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اخلاق حسنہ کا ایک اصول بیان کر رہے ہیں. معاشرے پہلے بھی یہ بات چلی تھی کہ دین معاشروں کو بناتے ہیں، جو مذہب ہوتے ہیں وہ قوموں کی تشکیل کرتے ہیں.
کوئی بھی اب اسلام کیسے پھیلا تھا؟ جب یہ عرب کے تاجر غیر ملکوں میں گئے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام پھیلتا چلا گیا، لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ تو مذہب کوئی بھی ہو، اس کی پہچان وہ مذہب والے ہوتے ہیں، ان کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مغرب سے آ کر یہاں پاکستان میں معاشرہ دیکھتا ہے تو معاشروں میں آ کر پتہ لگتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر معاشرتی حسن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا ہے، دنیا میں اگر کوئی بندہ تم سے برا سلوک کرتا ہے، کوئی تمہیں گالی دے دیتا ہے، کوئی سخت بولتا ہے، کوئی ترش لہجے سے بات کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رویہ اس بارے میں کیسا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا جواب صرف اچھے طریقے سے نہیں بلکہ بہت ہی اچھے طریقے سے دو۔ ادفع باللتی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کی گئی تو اس کا جواب تم صرف اچھے نہیں بلکہ بہت ہی احسن طریقے سے دو۔ تو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے غلام کمبر تھے، ان کو کسی نے گالی دی تو آپ نے کمبر سے کہا کہ اے کمبر، اسے کچھ نہ کیا، اسے چھوڑ دے، اگر تو اس گالی دینے والے کو چھوڑ دے گا تو اللہ تو اس سے راضی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کسی نے کہا کوئی برا بلا کا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان کنت صادقا، اگر تو سچا ہے فغفر علی، تو اللہ میری مغفرت کرے، وان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے فغفر لک، تو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے۔ تو یہاں پر یہ اصول بتایا گیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی سخت بولتا ہے، کوئی برا بولتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو تمہارا انداز، تمہارا اخلاق کبھی خراب نہیں ہونا چاہیے بلکہ اچھے طریقے سے اس کا جواب دو۔ سورۃ حامیم سجدہ کی 25 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سزا ایسی بھی دیتے ہیں دنیا میں کہ ہم انسان کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ برے بنا دیتے ہیں۔ قَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ انسان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ برے ساتھی اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اس کے آگے پیچھے سارے برے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اچھائیوں کے قریب جاتا ہی نہیں ہے بلکہ اچھائی سے، نیکی سے، خدا کی راہوں سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے برے دوست بن جاتے ہیں دنیا میں تو یہ سمجھ لیں کہ خدا کی طرف سے ناراضگی شروع ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھی، آپ کی صحبت، آپ کی سنگت اچھی ہو جاتی ہے، صالحین کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کے راستے کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کا فہم اور اس کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے، نور قرآن سے منور فرمائے۔